بھائیو اللہ دی قسم ہی نے آ جڑی کل خانی ہے، تیجا ہے، ساتہ ہے، ختم ہے، 40واں ہے، یہ سارے مولویاں دے پکھانڈی نے، اس دا دین نال کوئی تعلق الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، آپ نے موصوف کی جہالت کو سماعت فرمایا کہ بندہ ناچیز تو اس موصوف کو جواب نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن بعض دوستوں کے زیادہ بار کہنے کی وجہ سے ناچیز نے یہ کلپ ریکارڈ کروایا کہ یہ موصوف کہہ رہے ہیں، جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ بھئی کلخانی وغیرہ 40واں یہ ایصال ثواب ختم جائز ہیں کہ نہیں، تو انہوں نے فوراً فتویٰ لگا دیا کہ یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو میرا ایک ادباً یہ سوال ہے کہ جناب آپ نے یہ فتویٰ لگا دیا، حرام کہہ دیا، پتہ نہیں کیا کیا فتوے جھاڑ دیے آپ نے۔ آپ کو شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ نے درس نظامی کی کلاس میں جانا تو درکنار، آپ نے مدرسے کا بھی مجھے لگتا ہے منہ نہیں دیکھا ہوا کہ مدارس کے اندر کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے، کہ شریعت کے قوانین ہیں، کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے کتنے قوانین بیان کیے۔ آپ نے فوراً فتویٰ لگایا کہ کلخانی 40واں یہ فلاں بدعت ہے، حرام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں آپ نے قرآن کی کون سی آیت سے استدلال کیا؟ وہ آیت پیش کریں کہ جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 40واں حرام، ختم حرام، کلخانی حرام، فلاں حرام۔ قرآن کی ایک آیت پیش کر دیں، 6666 آیات میں سے ہم کہہ رہے ہیں ایک آیت پیش کر دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ 40واں حرام ہے، کلخانی حرام ہے۔ اور دنیا کے اندر سینکڑوں ہزاروں کتابیں حدیث کی موجود ہیں، کسی ایک حدیث کی کتاب سے دکھا دیں جس میں لکھا ہو کہ 40واں حرام ہے، فلاں حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اور ائمہ کے کسی ایک امام کا قول دکھا دیں جس میں انہوں نے لکھا ہو کہ جناب یہ 40واں حرام ہے، کلخانی حرام ہے۔ یہ تو پھر آپ نے اپنے فلسفے جھاڑے نا، خود امت مسلمہ کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیے، اور آپ ساتھ کہتے بھی ہیں کہ بھئی ہم تو فرقہ واریت پر لعنت بھیجتے ہیں، فرقہ واریت کو ختم۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دیجئے، کیا یہ آپ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں کہ امت کے اوپر کفر و شرک کے فتوے جھاڑ دیے، حرام کے فتوے لگا دیے آپ نے؟ تو اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ ایصال ثواب کرنا یہ بالاتفاق جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ جیسے موصوف نے کہا کہ یہ حرام ہے، حرام کے لیے قرآن یا حدیث یا ائمہ کے اقوال چاہیے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کون سا قول پیش کیا؟ انہوں نے فوراً فتویٰ لگا دیا۔ کیا یہی دلیل ہے شریعت کے لیے؟ کیا یہ اتنے بڑے مجتہد اور مفکر بن گئے کہ ان کے فتوے مانے جائیں گے؟ تو ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی حدیث سے دکھلا دو، قرآن سے دکھلا دو کہ نبی نے ایسے کیا ہو کہ تیجا 40واں کلخانی یہ کی ہو۔ تو بحمد اللہ، اللہ کے فضل سے میں آپ کے سامنے یہ صحیح مسلم پیش کر رہا ہوں، اس کے اندر روایت موجود ہے۔ یہ کتاب الحدود کے اندر امام مسلم ایک حدیث لے کر آئے، حدیث کا نمبر ہے 4317، یہ حدیث نمبر ہے اور طویل حدیث ہے۔ میں انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے سکرین کے اوپر یہ حدیث آئے گی کہ اس کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ مجھے پتھروں کے ذریعے قتل کروا دیجئے، شہید کروا دیجئے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کیونکہ حد جاری کی گئی حضرت معاذ کے اوپر، تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب ان کے اوپر حد جاری کی گئی، یہ میں حدیث کے لفظ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، فرماتے ہیں کہ قال فلبثوا بذلك يومين او ثلاثة، کہ جب حضرت معاذ کو پتھروں کے ذریعے ان کے اوپر حد جب جاری کی گئی، یہ دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، تو فرماتے ہیں ابھی 2 یا 3 دن گزرے تھے، ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وَهُمْ جُلُوسٌ
فسلم ثم جلس، کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 یا 3 دن گزرے، 2-3 دن گزرنے کے بعد حضور حضرت معاذ کے گھر تشریف لائے، وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے سلام کیا، پھر سرکار بیٹھ گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لیے بخشش کرو، فقال استغفروا لماعز ابن مالک، حضور نے فرمایا ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، استغفار کرو حضرت معاذ بن مالک کے لیے، اور قال فقالوا غفر اللہ لماعز ابن مالک، تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے فرمایا تو لوگوں نے حضرت معاذ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تو میں کہہ رہا ہوں یہ ابھی 2 یا 3 صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ صحیح مسلم وہ کتاب ہے کہ بعض علماء کے نزدیک قرآن کے بعد پہلا درجہ، بخاری سے بھی بعض نے کہا کہ اس کو پہلا درجہ حاصل ہے، اگر بالاتفاق پہلا نہ بھی ہو تو یہ سیاہ ستہ میں سے دوسری کتاب ہے صحیح مسلم، اس کے اندر ہم نے آپ کو روایت دکھلا دی کہ حضور 2 دن یا 3 دن گزرنے کے بعد آئے۔ تو آپ مجھے بتائیں جب کلخانی کی جاتی ہے دوسرے دن تو کی نہیں جاتی، 2 دن گزر جاتے ہیں، تیسرے دن کی جاتی ہے یا چوتھے دن کی جاتی ہے، تو قرآن پڑھا جاتا ہے، استغفار کیا جاتا ہے، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا حضرت معاذ بن مالک کے لیے، تو پھر یہ صحابہ کے اوپر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے آپ کہ حضور کیوں گئے، کیوں یہ کیا؟ تو پتہ چلا حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ بخشش کی دعا کرنا، استغفار کرنا یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے، بالاتفاق جائز ہے۔ اور کوئی اگر یہ کہہ دے کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے، تو یہ میں دوسری کتاب آپ کے سامنے، یہ اقرا اشرفیہ کمپنی نے چھاپی ہے، اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ حضرت مولانا فضل الرحیم اشرفی، نائب محتمم جامعہ اشرفیہ کے یہ نائب محتمم ہیں۔ تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ایصال ثواب، اہمیت، ثبوت، حقیقت، فوائد اور طریقہ، کہ ایصال ثواب کا کیا طریقہ ہے۔ تو اسی کتاب کے صفحہ نمبر 65 کے اوپر یہ بات موجود ہے، یہ پوری انہوں نے ہیڈنگ دی، انشاءاللہ یہ سکرین کے اوپر آپ کو نظر آئے گی۔ کہتے ہیں مرحوم کے لیے تعزیتی جلسوں کا اہتمام کرنا یہ کیسا ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں تعزیت کا مطلب ہے اہل میت کو تسلی دینا اور ان کے غم میں اپنی شرکت کا اظہار کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں ہے کہ مرحوم کا ذکر بالخیر، یعنی اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ لہٰذا اگر کوئی تعزیتی پروگرام مذکورہ بالا مقاصد کے لیے ہو اور مرحوم کی تعریف میں بے جا مبالغہ نہ کیا جائے تو تعزیتی پروگراموں کا اہتمام کرنا بھی جائز ہے۔ تو میں کہتا ہوں پہلے اپنے مدارس کو تو سنبھال لو۔ انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا، اور انشاءاللہ میں جامعہ بنوریہ کا، کراچی کا بھی فتویٰ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ انہوں نے بھی کہا کہ جائز ہے کہ یہ قرآن خوانی ہو، اور اس میں محض جناب کوئی پیسے بھی نہ لیے گئے ہوں اس کے عوض، قرآن پڑھنے کے عوض، اور نہ کوئی جناب مطالبہ کیا گیا ہو کھانے کا، مطالبے کے لفظ ہیں۔ تو ان چیزوں سے پتہ چلا کہ یہ موصوف تو اپنی کتابوں سے بھی بے خبر ہیں۔ اب ان کو چاہیے کہ جامعہ اشرفیہ کے اوپر فتویٰ لگائیں کہ انہوں نے یہ کتاب کیوں چھاپی اور اس کے اندر یہ کیوں یہ سب کچھ لکھا، اور اس کے علاوہ درجنوں کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ بالاتفاق جائز ہے ایصال ثواب کرنا۔ تو جب ان کے اکابرین بھی تسلیم کر رہے ہیں اس چیز کو کہ جناب ایصال ثواب کرنا جائز ہے، بالاتفاق انہوں نے لکھا اس کتاب کے اندر کہ ائمہ کا اس کے اوپر اجماع ہے، کہ اہل سنت اور دیگر ائمہ کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ میت کے لیے ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ ایصال ثواب کرنا جائز، اور قرآن و سنت سے بھی ہمیں یہی کچھ ملا، ورنہ اگر کوئی اس کے بعد بھی کہے کہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، فلاں ہے، بدعت ہے، تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن کی 6666 آیتوں میں سے ایک آیت پیش کر دے کہ جس کے اندر لکھا ہو کہ کل خوانی، جناب جس کے اندر قرآن خوانی کی گئی ہے حرام ہے، تو اس کو چاہیے کہ قرآن کی کوئی آیت پیش کرے۔ اور اگر یہ بھی نہیں پیش کر سکتا قرآن کی آیت، تو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کتابیں حدیث کی دنیا کے اندر موجود ہیں، کسی ایک کتاب سے کوئی ایک حدیث لا کر دکھا دے جس میں لکھا ہو کریم
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے کلخانی سے منع کیا، یہ حرام ہے، تو ہمارا مطالبہ ہے کہ حدیث اور قرآن پیش کیا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔